ابراہیم بن طلحہ بن عبید اللہ، اس نے جب آپ قیدی ہو کے وہاں پر گئے ملک شام میں تو اس نے سوال کیا، اس نے کہا کہ اے حسین کے بیٹے علی، امام زین العابدین کا نام علی تھا، اے علی بن حسین بتا کون کامیاب ہوا؟ اس کا خیال تھا کہ یزید جیت گیا، اس کا خیال تھا تلواریں جیت گئی، اس کا خیال تھا یہ لوگ قتل ہو گئے، یہ ہار گئے۔ تو مولا امام سجاد زین العابدین علیہ السلام نے بڑا عالی شان جواب دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اذا اردت ان تعلم من غلب، اگر تو دیکھنا چاہتا ہے کہ کون کامیاب ہوا، مجھ سے نہ پوچھ کہ میں تجھے بتاؤں کہ کون کامیاب ہوا، ہاں تو دیکھنا چاہتا ہے نا کہ ہم میں سے کامیاب کون ہوا، ہم کامیاب ہوئے یا یزید کامیاب ہوا یا یزید کی فوج کامیاب ہوئی؟ آپ نے فرمایا پھر ایسا کر، داخل وقت صلاۃ، جب نماز کا وقت شروع ہو نا، فاذن، مؤذن کو کہہ کہ اذان پڑھ، مؤذن کو کہہ کیا پڑھ؟ اذان پڑھ۔ جب مؤذن اذان پڑھے تو کھڑا ہو کے سن، پھر اگر تجھے سمجھ آئے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ آج پوری آب و تاب سے کہا جا رہا ہے تو میں کامیاب ہوا، میرا بابا حسین کامیاب ہوا، اور اگر تو سنے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جا رہا ہے تو پھر یاد رکھ تیرا یزید کامیاب نہیں ہوا، میرا بابا حسین کامیاب ہوا، کیونکہ لا الہ بھی بچ گیا، محمد رسول اللہ یہ کامیابی ہے۔ تو احباب گرامی یہ جواب دیا امام زین العابدین علیہ السلام نے اس ملعون کے دربار میں کہ کامیاب وہ ہوتا ہے کہ جب لا الہ بچ جائے، جو لا الہ کو بچا لے، جو دین کو بچا لے، جو محمد الرسول اللہ کی صدا اور اس کے نتیجے کو بچا لے، جو لا الہ الا اللہ اور اس کی روح کو بچا لے، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہ صرف مولا حسین کی کامیابی کا اعلان نہیں ہے، یہ صرف کربلا کے شہداء کی کامیابی کا اعلان نہیں ہے۔ آپ سمجھے کہ شاید امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا حسین کامیاب ہو گئے، نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی لا الہ الا اللہ کا راج چل رہا ہو اور جن لوگوں کے درمیان چل رہا ہو، یاد رکھنا وہ کامیاب لوگ ہیں۔ جب محمد رسول اللہ کی صدائیں قلب و بصیرت کے ساتھ قلب کی دل کی گہرائیوں سے لوگ دے رہے ہوں تو سمجھ لینا وہ لوگ کامیاب ہیں، اور اس کامیابی کا سارا سہرا ابن رسول اللہ امام حسین پاک کے سر پر ہے۔ اس لیے احباب گرامی ہم نے کربلا کے مقصد کو سمجھنا کہ کربلا کا مقصد کیا تھا۔ کربلا کا مقصد یہ تھا کہ لا الہ بچ جائے، اور میں نے کئی بار عرض کیا آپ سے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو مسئلہ تھا وہ تھا ہی لا الہ کا۔ کس کا تھا؟ لا الہ۔ لا الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ، یہی اس کا ترجمہ۔ لیکن احباب گرامی کربلا میں اس کا ترجمہ فقط معبود نہیں تھا، الہ کا ترجمہ یہ تھا۔ کربلا میں یہ بھی تھا الہ کا ترجمہ، اور بالخصوص وہاں پر یہ تھا کہ اے یزید تو اپنی حکمرانی چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ میں حکمران بنوں اور جو چاہے میرے من آئے میں کروں، جس کو اللہ نے حرام کیا تو حلال کرنے کا حکم دے، اور جس کو حرام کہا تو حلال اور حلال کو حرام نہیں۔ سن، رسول کا بیٹا ابھی زندہ ہے، اب ایسا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ میرے نانا مصطفیٰ نے اسی لا الہ پر ساری زندگی جنگ لڑی۔ میں نے آپ سے کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ وہ مکے کے چودھری تھے، وہ بار بار میرے مصطفیٰ سے کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے 360 خداؤں کو مانتے ہیں، ایک تیرا 361 جو ہے اس کو بھی مان لیتے ہیں، 360 ہم مانتے ہیں، ایک 8واں بھی مان لیتے ہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا نہیں، میں نے تمہارے خداؤں کے ساتھ اپنا نہیں منوانا، پہلے ان کی نفی کرنی، لا تمہارا کوئی نہیں ہے، صرف میرا ہے۔
یہ تھا نبی پاک سرکار کا لا 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 لا. نبی پاک نے فرمایا ہرگز نہیں، فقط میرا خدا. تمہارے خداؤں کی نفی، میرے خدا کا اس بات. یہ تھا کلمہ لا الہ الا اللہ. تم کہتے ہو کہ تمہارے بھی مان لیں اور میرا بھی مان لیں، یہ نہیں چلے گا. بس ایک کا ہی چلے گا، عبادت بھی اس کی ہوگی، حکم بھی اسی کا چلے گا. یہ نہیں ہے کہ تم کہو کہ کچھ باتیں تمہاروں کی اور کچھ باتیں ہماری. نہیں، ایسا نہیں، فقط میرا خدا. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہی تو رونا، یہی تو مسئلہ ہے. نبی پاک نے بھی یہی کہا تھا کہ نہیں، کسی کا حکم نہیں سوائے میرے خدا کے. اور رسول کا بیٹا بھی کربلا میں کہتا ہے کہ نہیں، کسی کا حکم نہیں سوائے میرے خدا کے. حکم فقط ایک میرے خدا کا ہے، اللہ کا ہے. اس کے علاوہ حکم کسی کا نہیں ہے. جو اس نے حکم جاری کر دیا ہے بس وہی قیامت تک چلے گا.